قریب رکھا اور ان کو تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دلوائی۔ یہ 300 سوا 300 کے آس پاس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اور حضور کے خیمے میں امی عائشہ تھیں، حضور کی دعا پر آمین کہنے والے سرکار سے وہ حضور کے باڈی گارڈ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کا تو رزلٹ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ مسلمانوں کے نعرے کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ بارش کا برسنا، پھر اس زمین کا پکی ہو جانا، ان کی زمین کا پھسلن پیدا ہو جانا، ان کی شکست کی علامت ظاہر ہوئی۔ انہیں اپنی توپ اور اپنی تلواروں پر بڑا ناز تھا۔ توپ سے مراد یہ کہ اپنے ساز و سامان پر ناز تھا۔ ابو جہل اور جناب ابو سفیان، جناب خالد بن ولید، عتبہ، شیبہ، یہ سب حضور کے اپوزیشن میں تھے۔ اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی میدان میں ایک لنگڑے صحابی تھے، مجھے یاد آئے وہ لنگڑے صحابی تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں جنگ کے میدان میں جب گھسا تو میں نے کہا کیا دیکھا کہ وہ لنگڑے صحابی ہے ایک لکڑی لے کر کے دشمنوں کی فوجیوں کو کوچ کے مار رہے تھے۔ اس سے لکڑی سے کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے جذبے کو سلام۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیں ورنہ بلا وجہ یہ شہید ہو جائیں گے، بلا وجہ یہ شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ بار بار ادھر سے ادھر گھس کے نکل جاتے تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بلا وجہ ایک لنگڑے صحابی بدر میں شہید ہو گئے ہوں گے، آؤ دیکھیں ان کی لاش کہاں ہے۔ جب دیکھنے کے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا، وہ لنگڑے صحابی اپنی لکڑی کو اپنی داڑھی پہ رکھے ہوئے ایسے کچھ سوچ رہے تھے، یہیں پر اسی آنگن میں سوچ رہے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا آپ زندہ ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں بھی زندہ ہوں، میرے آقا کا دین بھی زندہ ہے۔ آپ سے یہ سوچ کے آئے تھے تمہاری لاش بکھری ہوئی مسل چکی ہوگی، تم بیچ میں لنگڑے تھے، بیچ میں گھوم رہے تھے ادھر ادھر، تو کیا سوچ رہے ہو تم؟ تو بولے سوچ یہ رہا ہوں کہ میرا پیر تو خراب ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس دشمن کو میں مارنے کے لیے اپنی لکڑی اٹھاتا تھا میرے لکڑی اٹھانے سے پہلے وہ گر جاتا تھا۔ تو وہ بولے یار یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، جس کو مارنے کے لیے میں تلوار اٹھاتا تھا اس کی گردن پہلے سے کٹی ہوتی تھی۔ آؤ چلو حضور کی بارگاہ میں، حضور سے پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے۔ اور بیچ بیچ میں ایک آواز آتی تھی، ایک نئے نام کا اضافہ ہوتا تھا، آگے بڑھو اور حملہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کرو، ایک نام لیتا تھا، وہ کوئی اجنبی آواز تھی اور ان کی آواز میں بڑا درد تھا، بڑا پریشر تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں جا کے بولے حضور ہم جن کو مارنا چاہتے تھے ان کی لاشیں تڑپتی تھیں، پہلے گر پڑتے تھے۔ تو حضور نے اسی پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، وہ جبل ملائکہ ہے، ملائکہ کا پہاڑ۔ اسی پہاڑ پر ایک روایت کے مطابق 3000 یا 5000 اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے جو آواز آتی نا آگے بڑھو حملہ کرو، وہ آواز جناب جبریل کی، اور فرشتوں کی مدد سے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب لاشیں پڑی ہوئی تھی کافروں کی، ان کی تعداد تھی 70۔ سب سے زیادہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے سرکار مولا علی اور سرکار امیر حمزہ نے۔ سرکار ان میں 70 لوگ کافروں کے مارے گئے تھے، مسلمانوں کے 13 لوگ شہید ہوئے تھے، سمجھے۔ تو سب سے زیادہ طاقت دکھائی تھی حضور کے صدقے میں مولا علی نے، ان کی عمر بمشکل 23.5 یا 24 سال کی۔ لیکن سنیں آپ، مولا کائنات پر حملہ کرنے کے لیے 150 تلواریں اٹیک کرتی تھی۔ اگر مولا علی مل گئے ہمیں تو ہم پوری جنگ کو جیت جائیں گے، لیکن مولا علی تو ہزاروں پر بھاری تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ مولا علی نے 33% کافروں کو اکیلے مارا تھا، 33% کافروں کو سرکار مولا علی نے اکیلے مارا تھا۔ اب آپ یہ پوچھو آصف بھائی مرنے کے بعد کیسے پتا چلا کہ ان کو مارا مولا علی نے؟ یہ سوال ہے نا بھائی جان کہ یہ کیسے پتا چلا کہ ان کو مارا مولا علی نے اور ان کو مارا امیر حمزہ نے، دیگر حضور کے جانثار نے؟ میں بتا دوں آپ سے، جب دیگر صحابہ یا جانثار یا بہادر یا کوئی پہلوان کسی کو مارتا تو تلوار یوں مارتا تھا، اس کی گردن یہاں سے الگ ہوتی تھی، لیکن علی کی مار الگ تھی، علی جب مارتے تو یوں مارتے تھے، اس کی سر سے لے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے، ان ٹکڑوں کو گن کے لوگ کہتے تھے اسے علی نے مارا۔ کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ یہ مولا علی کی مار کا اثر تھا، سمجھ رہے ہیں۔ 70 لاشیں کافروں کی بکھری پڑی تھیں، حضور کے 13 صحابی جانثار شہید ہوئے تھے، ایک زخمی تھے ابو عبیدہ بن حارث، جن کی مداح شریف پر ابھی سب نے حاضری دی ہے۔ دعا کرو ہمارے ان بھائیوں کی بھی حاضری ہو جائے، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ ابھی نہیں ہو جائے تو بعد میں ان بارگاہوں کی حاضری کے لیے سرکار پھر بلائے انشاءاللہ، اور طلب پیدا رہے گی تو راستے بنتے جائیں گے۔ تو سرکار سے سرکار کے غلاموں نے پوچھا تھا کہ آقا یہ 70 کافروں کی لاشوں کو ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اسی بدر کے کنویں میں ڈال دو، وہ کنواں یہیں پر تھا، اسی کنویں میں ڈال دو۔ حضور نے فرمایا کہ اسی کنویں میں سب کی لاشیں ڈال دو، سبحان اللہ۔
اب میرے آقا کے غلاموں نے سب کی ٹانگ پکڑ پکڑ کے اس میں ڈالا. اور سنیں آپ, اسی میدان بدر میں جناب بلال کا پاسا پلٹا. جناب بلال کے سامنے وہ آ گیا جسے امیہ کہتے ہیں, جس نے امیہ نے بلال کو مکے میں بہت پریشان کیا تھا. گھر میں ریت پر بچھا کے لٹاتا, اوپر سے پتھر کی سیل ڈالتا, زبان باہر نکل آتی. سمجھے آپ, اسی میدان بدر میں جناب بلال کے سامنے امیہ آ گیا. جناب امیہ کو دوڑا کر کے بلال حبشی نے پکڑ کے ایک گھونسا مارا تھا اور ایک نعرہ بلند کیا تھا. کہا جو مکے میں تو نے مجھے مارا تھا وہ تو نے مجھے مارا تھا, لیکن جو میں نے مارا یہ اسلام نے مارا ہے. یہ گھونسا اسلام کا ہے, اسلام کا. امیہ بھی یہیں پر مارا گیا. سب کی لاشیں حضور کے کہنے پر اسی بدر کے کنویں میں ڈال دی گئی. اب اپنا عقیدہ بچائیں, اپنے عقائد صحیحہ کو, جو بزرگوں کا عقیدہ ہے اس راہ پہ چلیں. جب ساری لاشوں کو اس میں ڈال دیا گیا تو لوگوں نے جا کے حضور سے پوچھا کہ سرکار کیا کریں, لاشیں ڈال دی گئی ہیں. تو فرماتے حضور سب کی, سب کی. تو حضور وہاں سے چل کے, سبحان اللہ, وہ آپ جس راہ سے چل کے ابھی آئے ہیں, یہ گزرگاہ مصطفیٰ. حضور اپنے خیمے سے نکلے اور چل کر کے اسی کنویں کے قریب آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا, کنویں کے نیچے جہاں اندر پانی میں لاشیں پڑی تھی, ان کا پیٹ, ان کا سر, ان کے ہاتھ پاؤں کٹے پڑے تھے. حضور کا ایک جملہ سنیں. میرے آقا فرماتے, او مکے کے کافروں, تم سے میں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں, قرآن برحق ہے, دین اسلام حق ہے, تم نے نہیں مانا, لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلو. یہ جملے حضور کے ہیں, اور حضور نے یہیں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا. اب جو سوال پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ہے, یہی سوال سرکار عمر فاروق اعظم کے ذہن پہ آ گیا اور امت کے لیے بڑے مسئلے کا حل فرما دیا. میرے آقا فرماتے لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلو. تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار آپ جو بتا رہے ہو, ان کافروں کی کٹی ہوئی لاشوں سے جو کہہ رہے ہو, تو کیا یہ سن رہے ہیں؟ جملہ سنیں, کیا یہ سن رہے ہیں جو آپ انہیں کہہ رہے ہیں؟ اب حضور کا جواب سنو. میرے آقا فرماتے عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اب اس کو کمپیئر کرو گے تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. یعنی حضور کا دشمن سب سے بڑا روئے زمین پر وہ بدبخت ہے جس نے حضور کو مارنے کا ارادہ کیا, حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کیا, یا جس کو حضور نے مارا. سمجھ رہے, جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی یا حضور نے جس کو مارا, وہ بہت بدبخت ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو حضور کو شہید کرنے آئے تھے, اتنے بدبخت. اگر وہ مرنے کے بعد اس سے زیادہ سن سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, تو ذرا سوچو کہ عام کافر کتنا سنتا ہوگا مرنے کے بعد. عام کافر اگر اتنا سنتا ہے تو پھر عام مومن کتنا سنتا ہوگا. وقت نہیں, اتنا بتا دوں, پھر غوث اعظم کتنا سنتے ہوگا, مدینے والے آقا کتنا سنتے ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ اس کمپیئر کو؟ تو یہ وہ کنواں تھا جہاں پر ابو جہل اور اس کے تمام تر پارٹی کو اللہ نے اپنے حبیب کے کہنے پر واصل جہنم کیا. آج بھی اس کے اندر جہنم کے باغوں میں جہنم کا ایک حصہ ہے, سمجھ اسے پڑا ہوا ہے, اور کافر یہاں سے بھاگے تھے. 13 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوئے تھے ان کی مزارات بغل میں ہیں, جہاں زیارت کر کے آ رہے ہیں یا آپ کریں گے انشاءاللہ. ایک ابو عبیدہ بن حارث جو راستے میں شہید ہوئے تھے بیر شفا کے پاس, ان کی مزار شریف ہے. سبحان اللہ. کر لیے ہم لوگوں نے کر لی زیارت, ہم لوگوں نے کرایا. واپسی میں تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وادی بدر کے حضور کے غلاموں کے نالین کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرمائے. اور الحمدللہ مسجد عریش کے پاس چلیں, چلیں ادھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ فرق ٹائم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابو جہل اسی میں ابو جہل